اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، آج جس ٹاپک میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں، وہ ایڈوائزز جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور اللہ رب العزت کو وہ اتنی پسند، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی دائمی و ابدی کتاب قرآن پاک میں کیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ پڑھی جائیں اور ان پر غور و فکر کی جائے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا باتیں اپنے بیٹے کو سمجھائی تھیں، کیا باتیں انہوں نے کی تھیں کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ تو بہنوں، دنیا میں کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں نہیں کرتا؟ باپ سے بڑھ کر اولاد کا خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے بیٹھے گا تو یقیناً وہ اس کے لیے وہ باتیں کرے گا جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی، جو اس کو فائدہ دیں گی۔ اس سے باپ سے بہتر مشورہ، باپ سے بہتر نصیحت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے باپ اور بیٹے کا، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر ملتا ہے، حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا ذکر ملتا ہے، حضرت آدم اور ان کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں پر لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا ذکر ہے۔ لقمان علیہ السلام کون تھے اور ان کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان باتوں کی طرف آئیں گے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھیں۔ ذرا خود پر بھی غور کریں، آج ہم میں سے کوئی ماں، کوئی باپ جب اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتا ہے، ہم آج اپنی اولاد کے لیے کس طرح کی فکریں رکھتے ہیں، کس طرح کی سوچ دن رات ہم پر اپنی اولاد ہی سوار رہتی ہے۔ ہمارے بچے ان کا فیوچر، ہمارے بچے ان کا فیوچر، فکر ہے ان کو اچھے سے اچھے اسکولوں میں بھیجیں، فکر ہے کہ وہ کامیاب انسان بن جائیں، ان کی انگلش سپیکنگ اچھی ہو جائے، ان کی اسٹڈی ایسی ہو جائے کہ ان کو اچھی جاب مل سکے، ان کے اندر اچھی سکلز پیدا ہو سکیں بزنس کرنے کی، لوگوں کو ڈیل کرنے کی، وہ کامیاب انسان بن جائیں دنیاوی لحاظ سے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، ان کو لے کر ہم اپنے بچے کو ایڈوائزز کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے، آج یہ باتیں اسی لیے یہاں پر کی جا رہی ہیں کہ ہم خود کا جائزہ لیں، ہم خود کو دیکھیں کہ کیا یہ ساری باتیں ہم بھی اپنے بچوں سے کرتے ہیں، کیا ہم ان کو دنیا میں کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس عارضی دنیا میں جو چند دنوں کی ہے، جہاں ہم مسافر ہیں، اور آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے ان کو کس قدر تیار کیا ہوا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہم ان کو کیا نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ان کی آخرت بہتر ہونا گویا ہماری آخرت بہتر ہونا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، دنیا سے اس کا تعلق، دنیا سے اس کا رشتہ سمجھے بریک اپ ہو جاتا ہے دنیا سے۔
لیکن چند چیزیں جو اس کے ساتھ جاتی ہیں اس میں ایک ولد صالح ہے، یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. نیک ہوگی تو دعا کرے گی نا. تو یہ ایک سرمایہ ہے جو ہم اپنے لیے دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد ہمارا ذکر خیر ہو، تو ذکر خیر ہماری نیک اولاد نے کرنا ہے. تو اولاد بہترین سرمایہ ہے جو ایک انسان نے اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا ہے. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت لقمان تھے کون. چونکہ اولین مخاطب قرآن پاک کے اہل مکہ ہیں، مکہ والے پہلے مخاطب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا. ان کے ہاں لقمان علیہ السلام جو ایک پیغمبر نہیں تھے لیکن ایک بہت برگزیدہ اور بڑی مانی گرامی شخصیت تھے، جن کی حکمت کی باتیں اہل عرب ایک دوسرے کو فخر سے سنایا کرتے تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا کلام موجود ہے جو آپ کے کلام سے ملتا جلتا ہے. تو اس نے جو کلام پیش کیا وہ حضرت لقمان کا کلام تھا. تو عرب کے قریب ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک مشہور شخصیت تھی جن کی حکمت کی باتیں اہل عرب میں پھیلی ہوئی تھیں، وہ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اولین مخاطب یعنی اہل مکہ کو بتایا کہ دیکھو جس لقمان کی حکمت کی باتیں تم بڑے فخر سے ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے ہو، اس لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھیں. لقمان حکیم جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی حکیم تھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور ان کی باتیں، ان کے اشعار ہمارے ہاں صبح بچوں کی پریئر میں، اسکولوں میں جو پریئر ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، اس میں ان کی لب پہ آتی پڑھی جاتی ہے، اور ان کی بہت سی اشعار بات کرتے ہوئے ہم فخر سے ان کے اشعار کا ذکر کرتے ہیں، ان کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کو مفخر اسلام، حکیم الامت سمجھتے ہیں. یہی بالکل ایز اٹ از یہی مقام حضرت لقمان علیہ السلام کا تھا اہل عرب کے ہاں. وہ ان کو حکیم الامت کہتے تھے، ان کی باتیں وہ فخر سے بیان کرتے تھے. تو حضرت لقمان نے جو سب سے پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کی وہ کیا تھی؟ اور سب سے پہلے آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 12 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ نے سب سے پہلے بات یہ کی کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، اور مطلب لقمان کی جن حکمت بڑی باتوں کا ذکر تم کرتے ہو وہ دینے والے ہم ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا، اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. انشکر للہ، اللہ نے کہا ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر کرو، اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے اس کے شکر کا فائدہ اس کو ہی ہوتا ہے. جو شکر گزار بنتا ہے، جو اللہ کے انعامات کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا ایک جگہ پہ کہ جو شکر کرتا ہے ہم اس کو زیادہ دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ اس کو ہی ہوگا. لیکن جو کفر کرے گا اللہ کو اس کا کفر کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے. ان اللہ غنی حمید. اب آگے وہ وصیتیں، وہ ایڈوائسز ذکر ہو رہی ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو وصیت کر رہا تھا. یعنی عام بات نہیں، یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نہیں، یہ وہ جب اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھے تھے کچھ ایڈوائسز کرنے کے لیے. یا بنیہ، یا حرف ندا ہے، بنیہ چھوٹا سا بیٹا. کس انداز میں انہوں نے بات کی؟ اے میرے پیارے بیٹے.
بنیا کہتے ہیں چھوٹے سے بیٹے کو، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ آگے وصیتیں اگر ہم پڑھتے ہیں، وہ ایڈوائزز، وہ نصیحتیں جو انہوں نے کی تھیں وہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بچہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ بڑا بچہ تھا، سمجھدار تھا، بالغ تھا۔ پھر بنیا کیوں کہا؟ یہ ایک طریقہ ہے محبت کا۔ اے میرے پیارے چھوٹے سے بیٹے، ظاہر ہے بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائے وہ والدین کے لیے چھوٹے ہی رہتے ہیں، اور وہ والدین سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ اپنائیں، ہمیں خود سے چھوٹا سمجھتے ہوئے ہمیں سمجھائیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہمیں یہاں پہ سمجھنے والی ہے، ہم نے خود کو دیکھنا ہے، کیا ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہیں، یا ہمارا ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ والا رویہ رہتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم نے یہاں پہ یہ سیکھنی ہے کہ انہوں نے کس انداز سے بات شروع کی۔ یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ محبت والا انداز، یہ پیار بھرا سٹائل ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہمارے رویوں میں بھی موجود ہے۔ اب سب سے پہلی وصیت وہ کیا کر رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات مشرکین مکہ کے لیے ہے کہ جو حکمت بڑی باتیں تم لقمان کی پیش کرتے ہو، اس لقمان نے تو اپنے بیٹے کو جب وہ نصیحت کر رہا تھا تو سب سے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ شرک نہیں کرنا۔ اس نے بھی اپنی اولاد کو شرک کرنے سے روکا تھا۔ ایک باپ جو اپنی اولاد کا خیر خواہ ہے، وہ سب سے پہلے اس کی دنیا نہیں، اس کی آخرت سنوارنے کی بات کر رہا ہے۔ جب آخرت وہ ان اصولوں پر چلے گا جس سے اس کی آخرت سنورے گی تو دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ یہاں پر بھی بہنوں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے کبھی بیٹھے ہیں ایسی باتیں سمجھانے کے لیے؟ ہم سمجھائیں گے تو کیا، بیٹا صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ٹائم پہ اسکول جایا کرو، اسکول میں سب سے اچھے بچے بننا ہے، سب سے آگے نکلنا ہے۔ آگے نکلنے کی ریس میں ہم نے اپنے بچوں کو لگا دیا ہے۔ اس میں ہمارا بچہ سیلفش ہو رہا ہے، ہمارا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کیا اس کے اندر اخلاقیات آ رہی ہیں، یہ ہم نے نہیں دیکھی۔ ہم نے صرف اس کے اندر یہ ہوس پیدا کر دی ہے کہ اس نے آگے نکلنا ہے۔ یہ چیز اتنی زیادہ میں نے خود فیل کی ہے یونیورسٹیز کے اندر، جب کوئی تھیسس ملتا ہے یا کوئی کام ملتا ہے تو ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ بس میں نے آگے نکلنا ہے، میں نے سب سے اچھا کرنا ہے۔ اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، کوئی کسی کا احساس نہیں کر رہا۔ تو یہ چیز آگے نکلنے کی جو ریس ہے نا، اس میں ہم نے جو اپنے بچوں کو لگا دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں، اس کے بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو ہمارے بچوں کی پرسنالٹیز میں آ رہی ہیں، وہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت لقمان نے سب سے پہلی وصیت کیا کی ہے اپنے بیٹے کو؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک ایک تو ہے اللہ کو رب ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو پیدا کرنے والا ماننا۔ یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ رب اللہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ شرک کہاں کرتے تھے؟ الوہیت میں، عبادت میں، دعا مانگنے میں، نظر و نیاز میں، سجدہ کرنے میں، یہاں پر آ کر شرک شروع کر دیتے تھے۔ یہاں سے آ کے شرک شروع ہوتا ہے جو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ہو گیا ہے۔ جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایسے ہمارے مسلمان قبروں کی، مزاروں کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے تھے ہماری ان مورتیوں کے آگے ہے اور ان مورتیوں کی اللہ کے آگے ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ چیز آ رہی ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے شرک کے بارے میں کہ شرک ایسی چیز ہے کہ آپ یہ سمجھیں
رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چل رہی ہے اور اس کا نظر آنا مشکل ہے، ایسے ہی شرک انسان کے اعمال میں آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نظر آنا اس چیونٹی کی طرح مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم جو سمجھنے والی ہے وہ شرک ہے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب ہم شرک کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سب سے پہلی وصیت تھی۔ آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 14 چیپٹر نمبر 31 ورس 14 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی آگے والدین کے بارے میں کہا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کئی مقامات پر شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا مقام کہا ہے، سورۃ اسراء میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ حضرت لقمان کی وصیت نہیں ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک جملہ معترضہ ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ناران کاغان گئے، آپ وہاں کا حال بتا رہے ہیں اور پھر آپ بتاتے بتاتے کہیں گے کہ پاکستان کے تو سارے ناردرن ایریاز بہت خوبصورت ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ مطلب یہ سفر کا حال نہیں ہے، یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ آپ یوز کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جب باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نے والدین کا مقام بھی بتا دیا ہے۔